السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 250، 251، 252 یعنی 250، 251، 252 یہ 3 آیات سورۃ البقرہ سے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، کل کے درس میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب شمعون علیہ السلام جو نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا تو لوگوں نے ان کے ساتھ جہاد کرنے کی رضامندی دے دی۔ تو 80,000 فوج کو لے کر کے طالوت جالوت سے جنگ کرنے کے لیے نکلے۔ جالوت سے اس لیے جنگ کرنا تھا کیونکہ ان لوگوں نے جالوت نے اور اس کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے ان کے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اور ان کے بچوں کو بندی بنا لیا تھا، قیدی بنا لیا تھا، غلام بنا لیا تھا۔ اس لیے 80,000 کا لشکر ان سے لڑنے کے لیے نکل پڑا۔ رستے میں پیاس محسوس ہوئی تو طالوت نے کہہ دیا کہ دیکھو آگے ایک نہر ہے، لیکن اس نہر سے پانی پینے سے پہلے یہ سمجھ لو اور سوچ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس نہر کے ذریعے سے آزمانا ہے، تم کو آزمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، لہذا وہاں پر جانا تو جو پانی پیے گا بھر پیٹ وہ ہمارے ساتھ آگے نہیں بڑھے گا، البتہ اگر کوئی تھوڑا بہت پانی پی لے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن 80,000 لوگوں میں سے تقریباً سارے کے سارے لوگوں نے خوب جی بھر کر کے پانی پیا ہے۔ صرف 313 لوگ جو تھے ان لوگوں نے صبر کیا اور آخر میں طالوت انہی 313 لوگوں کو لے کر کے آگے بڑھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولما برزوا لجالوت وجنوده۔ اب یہ 313 لوگ تھے، ان کو بڑی پریشانی تھی کہ کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود علماء کرام نے اور جو متقی پرہیزگار لوگ تھے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ تھا ان لوگوں نے سمجھایا کہ دیکھو تعداد سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اصل چیز ہوتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہو جائے تو چھوٹی جماعتیں بھی بڑی بڑی جماعتوں پر غالب ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے آگے فرمایا کہ ولما برزوا لجالوت وجنوده، جب یہ ایمان والے لوگ یعنی 313 جو لوگ تھے طالوت کے ساتھ، جب یہ لوگ مقابلے کے میدان میں اترے اور جالوت اور اس کے لشکر سے جب ان کا مقابلہ ہوا، آمنا سامنا ہوا، تو سب سے پہلے ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہ فرماتے ہیں ولما برزوا لجالوت وجنوده، جب ایمان والے جالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے تو قالوا، تو ان لوگوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر کو نازل فرما، وثبت اقدامنا، اور دشمنوں کی اس لڑائی میں ہم لوگوں کو ثابت قدم رکھ، عجز سے، بزدلی سے اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو محفوظ فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کفار کے لشکر کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اور ہم کو فتح نصیب کر۔ یعنی ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے ان لوگوں نے کیا کیا؟ دعا کیا، اور یہی دراصل ایمان والوں کی نشانی ہوتی ہے۔ جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں جن کو نیک بندے کہا جاتا ہے، جو لوگ نیک بندے ہوتے ہیں، ایمان والے بندے ہوتے ہیں، ان کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنی طاقت و قوت پہ، اپنے ہمت و حوصلہ مندی پہ، اپنے ساز و سامان پہ توکل اور بھروسہ نہیں کر کے بیٹھتے ہیں، بلکہ ان کا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی اہم معاملہ سامنے آتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر کے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی خیر و عافیت کی دعا مانگتے ہیں اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے اس کی دعا مانگتے ہیں۔ اور بالکل یہی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں بھی کیا تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں دعا کیا تھا پہلے، اور بالکل اسی طرح سے یہ جو 313 لوگ تھے، ان لوگوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پہلے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں صبر عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے قدم کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کفار کے لشکر کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرما اور ہم کو فتح سے ہمکنار فرما۔ محترم سامعین کرام، یہ دعا جب کر لیے لوگ تو پھر لڑائی شروع ہوئی۔ جب لڑائی شروع ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس لڑائی کا نتیجہ بیان کیا ہے کہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ مختصر سے کا جو لشکر تھا 313 کا، اس نے جالوت اور اس کے لشکر کو اللہ کے حکم سے شکست دے دیا۔ وہ لوگ شکست آ گئے، ان لوگوں کو بالکل ہار ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ یہی وہ داؤد علیہ السلام ہے جو مشہور و معروف پیغمبر ہے، جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، جن کے بیٹے سلیمان علیہ السلام ہیں، یہ وہی داؤد علیہ السلام ہے۔ سامعین کرام، داؤد علیہ السلام 7 بھائی تھے، 7 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، لیکن بڑے ہی مضبوط، بڑے ہی کیپیبلٹی والے آدمی تھے، ان کے اندر بڑی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، مضبوط، پھرتیلے اور لمبے آدمی تھے، بالکل اتنے مضبوط تھے کہ وہ بکریوں کو چلاتے تھے تو بکری کے ریبر پر اگر کوئی درندہ حملہ آور ہوتا تو پتھر سے یا تو اس کو بھگا دیتے تھے یا پتھر سے ہی جانور کو مار ڈالتے تھے۔ اتنی ان کے اندر جرأت مندی تھی، اتنی ہمت تھی ان کے اندر کہ اگر کبھی کوئی درندہ سامنے آ گیا، کوئی بھی درندہ سامنے آ جاتا تھا، مفسرین نے لکھا ہے اپنی تفسیروں کے اندر کہ اگر کوئی درندہ سامنے آ جاتا تھا تو درندے کو پہلے پکڑتے تھے اور اس کے بعد اس کے نچلے جبڑے کے اوپر پیر رکھتے تھے اور اوپر والے جبڑے کو سیدھے چھڑ دیا کرتے تھے، اتنے طاقتور تھے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت، اتنی ہمت، اتنی حوصلہ مندی دی تھی۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ جب یہ جنگ کے لیے نکل رہے تھے، رستے میں ہی 2-3 پتھر رکھ لیا تھا انہوں نے۔ ان کے پاس غلیل ہوتا ہے نا، جس سے غلیل سے مارتے ہیں، اسی ٹائپ کا ایک ہتھیار تھا ان کے پاس، جس کو فلاخن کہتے ہیں۔ اس ہتھیار میں جب جالوت سامنے آیا تو جالوت سامنے آنے کے بعد لڑنے کی دعوت دینے لگا، ہے کوئی ہم سے لڑنے والا، آؤ ہمارے سامنے۔ اور پورے جسم میں اس کے لوہا، مطلب پورے جسم کو بلٹ پروف کیا ہوا تھا، بالکل زرہ بند پہنے ہوا تھا، صرف اس کا چہرہ اور آنکھیں اس کی کھلی ہوئی تھی۔ تو داؤد علیہ السلام نے اپنے اسی فلاخن کے اندر پتھر کو رکھا اور وہ مارا، ڈائریکٹ اس کے پیشانی سے لگتے ہوئے پیچھے سے گدی سے نکل گیا اور وہیں پہ مر گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو طالوت تھے، جو بادشاہ، انہوں نے داؤد علیہ السلام سے پہلے ہی وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے جالوت کو مار دیا تو اپنی دولت میں سے آدھا حصہ تم کو دیں گے، اپنی بیٹی سے بھی شادی کرائیں گے اور اپنی حکومت میں سے بھی آدھی حکومت دیں گے۔ جب انہوں نے قتل کر دیا اور لشکر جیت گئی تو طالوت نے اپنے وعدے کو نبھایا، اپنی بیٹی سے ان کی شادی کی، آدھی دولت دی اور آدھا بادشاہی بنایا، لیکن بعد میں ان کو مکمل طور پر بادشاہت مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دیا، ان کو ملک دیا، یعنی بادشاہت دی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت بھی دیا، اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت۔ حکمت سے مراد نبوت، نبی جو کچھ باتیں بیان کرتے ہیں وہ حکمت ہوتی ہے، نبی کے علاوہ جو دوسری باتیں تو وہ حکمت نہیں ہوتی ہے۔ ابھی سامنے برائی ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ حکمت کا تقاضا چپ رہو، یہ حکمت نہیں ہے۔ حکمت یہ ہے کہ جو برائی ہو رہا ہے اس کو بتلایا جائے کہ شرعی اعتبار سے یہ برائی ہے، حکمت یہ نہیں ہے۔ ابھی ان کو ہدایت دینا ہے کہ نہیں دینا، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں، یہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ رب العالمین چاہے تو پتھر کو پانی بنا دے، رب العالمین چاہے تو پوری دنیا کو نیست و نابود کر دے، رب العالمین چاہے تو پوری دنیا کو آباد کر دے، وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ اگر سامنے برائی ہے تو برائی کو بتلایا جائے اچھے انداز میں، بہترین انداز میں کہ جو کام کر رہے ہیں آپ
شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، باقی آگے ان کی مرضی ہے۔ تو حکمت کہتے ہیں جو نبوت ملتی ہے، اور نبوت ملنے کے بعد جو نبوت کے زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کے اندر جن مقامات پہ یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی کہ لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، لوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیم دے اور لوگوں کو حکمت سکھائیں، تو حکمت سے مراد وہی احادیث ہے جو آج محفوظ ہے، جو خالص دین ہے، جس کو قیامت کی صبح تک لوگ بدل نہیں سکتے ہیں، عمل کرے نہ کریں ان کے عمل حساب سے، لیکن اس کو بدل نہیں سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے سے آج تک اور قیامت کی صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمیشہ برقرار رکھے گا جو اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے والے ہوں گے، اور لوگوں تک پہنچانے میں اگر کوئی ملامت کرنے والا ان کو ملامت بھی کرے تو ان کے ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو من و عن، بغیر کسی کمی بیشی کے، بغیر کچھ مکسنگ کیے ہوئے لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ تو سامعین کرام یہی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی اور حکمت بھی دیا، یعنی نبوت۔ حکمت کا مطلب نبوت، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ان کو سکھانا تھا، جو کچھ علم دینا تھا وہ علم دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک طریقہ بتایا یہاں پہ جو اللہ کی سنت ہے، اور اس میں بھی بڑی نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ایک بدترین گروپ کو لوگوں کے دوسرے گروپ سے نہ روکتا تو زمین میں فساد مچا ہی رہتا۔ یعنی آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے، آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی اس روئے زمین پر جو ہولڈ دیتا ہے، پاور دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے، وہ ایک حد تک دیتا ہے، حد سے زیادہ نہیں، حد سے زیادہ نہیں۔ ہٹلر کو بھی ایک حد تک ہی ملا تھا، اس کے بعد اس کا کھیل ختم ہو گیا۔ ہٹلر کو بھی بہت دن تک نہیں ملا، اس کا بھی کھیل ختم ہو گیا اور بدترین موت مرا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو دنیا کے اندر جو بادشاہت دیتا ہے، جو ہولڈ دیتا ہے، جو پاور دیتا ہے ایک حد تک، اور جب وہ قوم اس حد سے آگے بڑھنے لگتی ہے، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے لگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے گروہ کو کھڑا کر دیتا ہے کہ اب ان کا پتہ صاف کیجئے، آپ لوگ آگے بڑھیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام ہے دنیا کو برقرار رکھنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا اور ایک ہی قوم کو ملا ہی رہتا ہر چیز، تو دنیا میں تو ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں کا رزق بھی بند کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ اس کی روزی ہی بند کر دو، اس کی ہر چیز بند کر دو۔ اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی قوم کو ہمیشہ کے لیے طاقت دے دیتا تو وہ دنیا میں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال دیتے تھے، پھر اس کے بعد دنیا برقرار نہیں رہتی تھی، انسان برقرار نہیں رہتے تھے، انسانی نظام برقرار نہیں رہتا تھا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شریر گروہ کو اگر دوسرے گروہ سے روکتا نہیں تو دنیا میں فساد مچا ہی کرتا، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے لوگوں کے اوپر، اقوام عالم کے اوپر فضل کرنے والا ہے اور فضل کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی آیات ہیں، یعنی یہ جو بتایا گیا داؤد کا، جالوت کا، طالوت کا جو قصہ بتایا گیا، بنی اسرائیل کا جو قصہ بتایا گیا، یا قرآن کریم کے اندر اور بھی جو دوسرے قصے بیان کیے جاتے ہیں، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر نازل کیے ہیں، جو آپ لوگوں کے سامنے حق اور ایک دم صحیح پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ آپ کبھی کسی سے سیکھے نہیں ہیں، بس اللہ نے جو بتایا آپ نے لوگوں تک پہنچایا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ یعنی رسولوں میں سے کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، اور اس بات سے یہودیوں کو یہ بتلانا مقصود ہے یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کے رسول ہیں، ان کی پیروی کرنا اے یہودیوں تمہارے لیے بھی ضروری ہے، اور جو بھی اب ان کے نبی بننے کے بعد اس دنیا کے اندر آئے گا، چاہے ہم ہو، چاہے یہ ہو، چاہے آپ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جو بھی آئے گا
ان کے لیے ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت و فرما برداری کریں۔ سامعین کرام، آگے اور بھی باتیں ہیں جو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔